کعبۃ اللہ ہے اور وہاں پر ایک دیہاتی، ایک عرابی، ایک گاؤں کا رہنے والا شخص آیا، طواف شروع کرنا تھا، دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ طواف کعبہ کہاں سے شروع کیا جاتا ہے اور کہاں آ کے ختم کیا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے، نہ دعائیں آتی ہیں، نہ شروع کرنا آتا ہے، طواف کرنا ہی نہیں آتا، پہلی مرتبہ جو ہے وہ کعبے آیا ہوں، نیا نیا مسلمان ہوا ہوں۔ اب دل کے اندر خیال آیا کہ یہاں پر آ کے مسلمان تھوڑا سا رکتے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ بوسے دیے جاتے ہیں، یہاں سے جو ہے وہ پلٹ کے ایسے شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا گویڑ لگایا، اندازہ لگایا، اب اس نے طواف شروع کر دیا۔ گاؤں کا آدمی تھا، عرابی تھا، دیہاتی تھا، حضور علیہ السلام سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کہنے لگا، سوچنے لگا کہ میں دعا تو جانتا کوئی نہیں، نہ مجھے دعا آتی ہے تو پڑھوں کیا؟ کہنے لگا چلو کوئی چیز نہیں آتی، کم از کم اللہ کا نام نامی، اسم گرامی، رب کا نام تو آتا ہے، میں نام پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس نے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یہ پڑھنا شروع کر دیا، اے کریم اے کریم، یا کریمو یا کریمو پڑھتے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ ابھی ایک چکر مکمل نہیں ہوا تھا، اس کے علم میں نہیں تھا کہ ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام بیما صحابہ کے طواف فرما رہے ہیں، حضور بھی طواف فرما رہے۔ جب اس نے کہا نا یا کریمو، تو حضور علیہ السلام نے اس کی دل جوئی کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اپنی اپنی دعائیں چھوڑو، صحابہ کو اپنی اپنی دعائیں چھوڑو، اس کی دل جوئی ہو جائے گی، دل خوش ہو جائے گا، تم بھی یا کریمو پڑھنا شروع کر دو۔ اب جو ہے وہ سارے صحابہ کرام نے یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دیہاتی آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، سیدھا سادہ تھا، لیکن بعض مرتبہ گاؤں کے رہنے والے جلالی بھی ہوتے ہیں۔ اس نے بلند آواز سے کہا انصتو، ذرا چپ کرو نہ، خاموش ہو جاؤ۔ اب جو بلند آواز سے بولا اور خاموشی کا کہا تو فاروق اعظم جلدی سے آگے آئے کہ یہ کون ہوتا ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کروانے والا؟ حضور علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا کہ گل سن کے نہ کیجیے، بات سنو کہ کہتا کیا ہے۔ فرمایا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں ہوں گاؤں کا رہنے والا، پہلی مرتبہ کعبے آیا ہوں، نیا نیا میں مسلمان ہوا ہوں، کوئی دعا آتی نہیں، میں تو مجبوری کے تحت جو ہے یا کریمو پڑھ رہا ہوں۔ آپ لوگ تو شہری ہیں، شہر کے رہنے والے ہیں، اچھی بھلی دعائیں پڑھ رہے تھے اور آپ نے مجھے دیہاتی سمجھ کے، بینڈو سمجھ کے میری نقلیں اتارنا شروع کر دی۔ میں یا کریمو پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے، نبی کریم علیہ السلام اس سے کلام کر رہے ہیں، فرمایا اچھا پھر کیا حل ہے؟ کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں تہاڈی شکایت لاواں، شکایت لگاؤں۔ آپ نے فرمایا اچھا شکایت لگانی ہے؟ حضور علیہ السلام تھوڑا سا قریب تشریف لائے تو کہنے لگا نہیں نہیں، ہون شکایت نہیں لانی، اب شکایت نہیں لگانی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شکایت لگانی کس کو تھی اور اب کیوں نہیں لگانی؟ کہا کہ پاویں پینڈویاں پر اینا پتہ ہے سونیاں دیاں شکایتاں نہیں لائی دیاں، چاہے گاؤں کا رہنے والا ہوں، دیہاتی ہوں، عرابی ہوں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ سونیاں دیاں شکایتاں نہیں لائی دیاں، اب نہیں شکایت لگانی۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر تو شکایت لگاتا تو کس کو لگانی تھی؟ اب جو انہوں نے باتیں کی نا وہ میں نے یہاں لکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو شکایت لگاتا تو کس کو لگانی تھی؟ تو کہا کہ ایک ہی تو ہے شکایتیں سننے والا، جس کی خاطر رب نے پوری کائنات بنائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کبھی ڈٹھائی، کبھی دیکھا ہے؟ تو عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، دیکھا، اپنا عرض کیا کہ نہیں دیکھا نہیں، لیکن اللہ کبھی دکھائے گا۔ تو تمہیں جو ہے، حضور نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے اور کتنا جانتے ہو؟ وہ پینڈو کہنے لگا کہ زیادہ تو نہیں جانتا، پر ہمارے گاؤں میں ایک علامہ صاحب ہیں، ایک عالم صاحب ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ بتایا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا بتایا ہے؟ اب جو اس وقت حضور کے سامنے اس صحابی رسول نے، جو صحابی اب بن چکے ہیں، اس صحابی رسول نے جو باتیں کی وہ آپ سنیں۔ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا ساڈے پنڈ دے مولوی صاحب دس دے نے
حضور کے جسم پاک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ اب یہ حلیہ بیان، سیرت بیان کی جا رہی ہے، اور بیان کرنے والا صحابہ کی موجودگی میں، رسول اللہ کی صدارت میں، کعبے کے عین سامنے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں، رسول اللہ کے سامنے، صحابہ کے سامنے، ایک صحابی دیہاتی گاؤں کا رہنے والا حضور کی سیرت کیسے بیان کرتا ہے؟ کہا کہ حضور کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھتی، جسم پاک پر کبھی میل نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام کے جسم پاک پر عام بندے کے جسم پر میل آ جاتی ہے، حضور کے جسم پاک پر کبھی میل نہیں آتی۔ نمبر 3، کہنے لگے کہ بغل مبارک بے بال ہے، بے بال۔ ہم ساڑھے مولوی صاحب دس دن حضور کی بغل مبارکوں میں بال نہیں، اور بغل مبارک اس طرح چمکتی ہیں جس طرح چاندی چمکتی ہے۔ کہا چوتھی گل دساں؟ صحابہ نے کہا ہاں بتاؤ۔ کہا کہ آپ کا لعاب مبارک شہد سے زیادہ میٹھا ہے، حضور کا تھوک مبارک شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور یہ بھی مولوی صاحب دس دینے کہ آپ کے پسینے مبارک سے کستوری اور عنبر کی خوشبو آتی ہے، سایہ زمین پر نہیں پڑتا۔ اب حضور کے سامنے حضور کی تعریف کی جا رہی ہے اور حضور مسکرا رہے ہیں۔ نمبر 7، حضور کے فضلات مبارکہ، فضلات مبارکہ بول و براز، فضلات مبارکہ امت کے حق میں پاک ہیں، اور حضور کے بول مبارک سے، پیشاب مبارک سے آپ کے عنبر کی اور کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ اور وہ دیہاتی کہنے لگا اگلی گل دساں؟ تو حضرت فاروق اعظم تھوڑا سا آگے بڑے، مسکرا رہے تھے، آقا کی شان بیان ہو رہی تھی۔ آپ کے پیر صاحب کی کوئی بندہ شان بیان کر رہا ہو تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے، تو وہ کائنات میں ایسے پیر تھے جو نبیوں کے پیر ہیں، ان کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ وہ دیہاتی کہنے لگا آنکھوں مبارک میں کبھی میل نہیں، حضور کو ساری زندگی کبھی بلغم نہیں آئی، اور حضور کو کبھی جماہی نہیں آئی۔ اور میرے مولوی صاحب نے ہماری مسجد کے بتایا ہے کہ حضور کے رخسار مبارک اس قدر چمکدار ہیں کہ حضور کے مبارک گالوں سے تصویریں نظر آتی ہیں، تصویریں نظر آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اچھا کبھی ملاقات ہوئی؟ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، کبھی اپنا میں محبتاً یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں، ابھی پہچان نہیں ہوئی تھی ان کو۔ کہا کہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو حضور نے فرمایا اچھا تیری ملاقات کروا نہ دئیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے کچھ چکر باقی ہیں، میں بھی گیڑے مار لواں، تسی بھی مار لو، چلو رل کے چلیں گے، سنگی ساتھی سونا مل جائے تو سفر بھی سونا لنگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے کچھ گیڑے رہ گئے ہیں، میں بھی مار لیتا ہوں، آپ بھی مار لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا گیڑیاں تو پہلے دن نہ ملاقات کرا دئیے۔ اس نے کہا چلو گیڑے آ کے ہی مار لیں گے، چلیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جانے کی ضرورت نہیں، جو تیرے سامنے ہیں وہی آمینہ کے لال ہے۔ اب وہ قدموں میں گرے، ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو کہا انصتو، میں نے آپ کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ابھی خاموش ہی تھے کہ جبریل آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی، حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف کرے گا، لہٰذا اٹھ جا۔ اور وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اسی بات پر اگر قیامت کے دن اللہ نے میری پکڑ کر لی تو پھر کیا کروں گا؟ فرمایا میں چھڑا لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا بندہ نواز آپ تو ہیں سخی لجپال، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ محبوب آپ نے تو اس کو معاف کر دیا ہے پر آپ کے رب نے اسے معاف نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس دیہاتی کو پیغام دے دیا، فرمایا کہ یہ پیغام آیا ہے۔ اب اس نے موڈے پہ چادر رکھی، چادر رکھ کے کہنے لگا فکر ہی کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیوں پریشان کیوں ہے؟ پریشان کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ میں نے معاف نہیں کیا تو پھر کیوں نہیں پریشان؟
کہنے لگا ہونے ہونے تے وعدہ کیتا جے کہ میں آپ ہی چھڑا لاں گا۔ جب آپ کی شفاعت نصیب ہو گئی، آپ نے سفارش کر دی، شفاعت کر دی، تو پیچھے کچھ نہیں رہ جانا، آپ نے شفاعت کرنی ہے، رب نے جو ہے وہ معاف کر دینا ہے۔ یہ بات کی تو جبریل دوسرا پیغام لے کر آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ محبوبہ اسے کہہ دے کہ اس کے اس جملے پر تیرے رب نے بھی تجھے معاف کر دیا۔